ڈاکٹر ذاکر نائک پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ ملیشیا شفٹ ہو گئے. آپ کے حساب سے ملیشیا تھوڑا سا اسکرین سے آف نہیں ہو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ ان کی عمر جتنے بڑے بڑے ان کے مجمع ہوتے تھے اور وہ جلسے ہوتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تو بہت ظلم زیادتی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو شاید کسی نے صحیح مشورہ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنا چاہیے تھا. یاد نہ کرے مفتی نہ دیکھیں یہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہم نہیں رہتے یہاں پہ, ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں. تو آپ سیکیورٹی ٹائٹ تو بائی برتھ یہی کہ نا یہاں ڈاکٹر صاحب کو ایسی سیکیورٹی ملتی, لوگ جان دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہ تیار ہو جاتے. بہت فالو کوئی بال نہیں ان کا انشاءاللہ کچھ بیکا کر سکتا تھا. اچھا ان کو یہاں آنا چاہیے بالکل 100%, کیونکہ پاکستان میں جس قدر آزادی سے ڈاکٹر صاحب اپنی اسپیچز کرتے, دنیا کے کسی کنٹری میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کسی کنٹری میں نہیں آپ تصور, نہ ملیشیا میں, نہ ملیشیا میں تو کس کا ہولڈ ہے زیادہ, تو وہاں تو مہاتیر محمد تھے جب تک, تو ٹھیک ہے. اب تو وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, نئی حکومت پتہ نہیں ان کے فیور میں ہوتی ہے نہیں ہوتی. ترکی آدھا سیکولر ہے آدھا مذہبی ہے, پاکستان ایک واحد ملک ہے, یہاں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے مجھے دونوں دفعہ بتایا کہ جتنی سپورٹنگ مجھے پاکستان سے ہوتی ہے, یہاں کے علماء اور یہاں کی عوام سے, یہاں کے تاجروں سے, اتنی کہیں سے نہیں ہوتی. تو پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ پاکستان نہ آئے, غلط ملک ہے اور یہ پکڑ کے حوالے کر دیں گے, یوں کر دیں گے. بھائی کوئی حوالے نہیں کرے گا آپ کو. آپ یہاں آئیں, آپ کو یہاں جو پروٹوکول ملے گا, جو عزت ملے گی, آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان میں جتنی مذہب سے محبت ہے, اتنی دنیا میں عوام میں کسی سے اس پیمانے پر مذہب سے محبت نہیں ہے. تو یہاں آپ کا انتظار ہے, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ سیکیورٹی بھی ملے گی, ہاں, اور یہاں آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے, کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ آپ کو یہاں. اچھا مفتی صاحب, کراچی کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, کراچی رہنے کی جگہ ہے یا درد سہنے کی جگہ ہے. آپ نے کہا تھا کراچی دل کرتا ہے چھوڑ دوں, ابھی تک تو نہیں چھوڑا جی آپ نے. تو کراچی کے بارے میں پھر سے دیکھیں, وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں نا آپ کو کہ کراچی کیوں نہیں چھوڑا. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں کمبل نظر آیا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر کر کے چل رہا تھا. یہ لالچی آدمی تھا, اس کو شوق ہوا کہ فری پھوکٹ کا کمبل ہے, دریا میں تیر کے نکال کے لاتا ہوں. لوگوں نے منع کیا, یار اتنی تیز موجیں ہیں دریا کی, اور تو فری میں کمبل کے چکر میں جان ہتھیلی پہ رکھ رہا ہے, جان کا رسک لے رہا ہے. لیکن یہ اس کو لالچ تھی. یہ گیا اور جا کے کمبل پکڑا تو وہ ریچھ نکلا, ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب ریچھ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا. لوگ پیچھے آوازیں مار رہے ہیں, بھائی نکلا کمبل کو چھوڑ دے. لوگوں کو نہیں پتا کہ ریچھ ہے, کہ نہیں نکالا جا رہا تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا بھائی مجھے. تو بھائی ہمیں کراچی نہیں چھوڑ رہا, ہم تو چھوڑنا 2-3 دفعہ ارادہ کیا, کیونکہ نہ ہمیں وہ کلچر مل رہا ہے کہیں. اور خاص طور پہ یہ جو اب دیکھیں آپ کی اردو ہماری اردو سیم ہے, یہ اسٹائل نہیں ملتا ہمیں کہیں اردو کا. انسان کو نیچرلی اپنی زبان سے ایک محبت ہوتی ہے. میں دوسری زبانوں کی خدا نخواستہ کوئی توہین نہیں کر رہا, ہر صاحب زبان کو اپنی زبان پہ ایک فخر ہوتا ہے. ہمارے پشتو بولنے والوں کو اپنی پشتو پہ فخر ہے, سندھی بولنے والوں کو سندھی پہ, لیکن انسان کو اپنی ایک مدر لینگویج سے ایک محبت ہوتی ہے. وہ ہمیں جو, میں عجیب بات بتاؤں, انڈیا میں بھی اب وہ اردو نہیں ملتی ہمیں, وہ بھی کافی چینج ہو چکی ہے. ہندی کے الفاظ اور انگلش بھی بہت آ گئی ہے اس میں. تو کراچی میں اردو بڑی ہمیں مزے کی ملتی ہے. پھر یہااں ایک ہمارا خاص ماحول ہے جس میں ہم بڑے ہوئے ہیں سر. کراچی وہ میں ابے تبے والا ماحول مل رہا ہے, ابے تبے والا ماحول, تو بس وہ بھی مل رہی ہے, بالکل صحیح بات, گند بھی مل رہا ہے, اور بھی میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں, کچرا مل رہا ہے, کچرا دھواں بھی مل رہا ہے. آپ بھی ابھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے, میں بھی گیا ہوا تھا. سعودی عرب سے آتے ہی آپ دیکھیں بدبو کے جو بھبوکے آنا شروع ہوتے ہیں کراچی میں, وہ بھی مل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ریچھ کی طرح ہمیں پکڑ لیتا ہے. تو میں کوئی فضائل نہیں سنا رہا, فضائل کے ساتھ ساتھ رضائل بھی بہت ہیں کراچی میں, اور میرا خیال ہے اب تو رضائل زیادہ ہیں. اور یہ آپ دیکھیں نا, منڈی لگ گئی ہے نا سوراب گوٹ کی, تو ڈکیتیاں وہاں دبا کے ہو رہی ہیں. سارے ڈاکوؤں نے اپنی تشکیلات سوراب گوٹ کی منڈی میں کروا لی ہے. جی, اب ناردرن بائی پاس پہ ہاں, اور گن پوائنٹ پہ 2 منٹ میں بندوں کی جان لیتے ہیں. تو سندھ حکومت سے آپ درخواست کریں, یار اتنے پیارے شہر کو کیوں آپ تباہ و برباد کر رہے ہو, کچھ تو اس پہ آپ نوٹس لینا. تو لوگ چلے گئے ہیں, بہت سارے لوگ کراچی چھوڑ کے چلے گئے. تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں, لیکن پھر ہمت ہی نہیں ہوتی. پچھلے انٹرویو میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا چھوڑ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں, کسی نے کہا فیصل آباد آ جائیں, لاہور آ جائیں. لیکن پھر یہی ہے کہ وہ چیخیں نکلنے لگتی ہیں جب کراچی چھوڑنے کی نکلنے لگتے ہیں نا, تو پھر میرے حساب سے اگر آپ کراچی کی ویسے ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے کوئی, لیکن دیکھیں دینی ماحول کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا پشاور لگتا ہے. پشاور کا جو اچھا ایریا ہے,
صاف ستھرے ایریاز ہیں, دینی ماحول بڑا زبردست ہے وہاں. اچھا کوئٹہ, پشاور. اچھا, لیکن جو ان کے کیوں کہا آپ نے؟ جگتے مشہور ہیں فیصلہ آباد, ٹینشن فری لوگ ہیں, جگتے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں لازمی. ہاں جھکتے. اور یہ بات میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا اسلام آباد, تو ہم ٹرین سے جا رہے تھے, وہ 2007 کی بات ہوگی, میری 2 فیملیاں میرے ساتھ تھیں. اچھا, تو یہ بھی بڑا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 2 فیملی ہے, دونوں وائف ساتھ. ہاں دونوں وائف. اب مثال کے طور پہ روڈی پہ ایک وائف کو کیک دلا دیا آپ نے, جی, دوسری وائف نے دیکھ لیا, جی اب اس ہم نے دلایا ہی نہیں تاکہ نہ دلائے نہ دیکھیں. دونوں روزہ رکھ کے, نہیں روزہ نہیں, کھانا لے کر گئے تھے. اچھا, یار ہوٹل جو کھانا, یہ پرابلم نہیں ہوتی وہاں قورمہ کھل گیا اور وہاں سبزی کھل گئی, وہ قورمہ چل رہا ہے وہاں, یہ اس طریقے نہیں دیکھیں وہ کھانا تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ انسان اس میں, وہ تو سامنے والے کی مرضی کا کھانا, خاص طور پہ سفر میں تو بھائی آپ کو کیا چاہیے, تو اس میں تو یہ نہیں کہ وہ اگلا کہ مجھے بریانی چاہیے, نہیں جی ہم تو آپ کو دال چاول کھلائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہے. تو اگر کسی نے دال چاول کھائے تو اپنی مرضی سے کھائیں. اچھا, آپ سفر کر تو میں گیا تو فیصل آباد جب ہماری گاڑی رکی نا ٹرین, تو کیا ہوا کہ اچانک لوگ آنے لگے. تو مجھے یہ تھا کہ ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں, اس طرح سے لوگ چڑھ جاتے ہیں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے اسٹیشن پہ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی یہاں نہ آئیں, ہمارے ساتھ بچے ہیں, خواتین ہیں. اس نے کہا تو کراچی سے ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے کہ توڑا قصور نہیں ہے, یعنی تیرا قصور نہیں ہے, تو اس طرح کی باتیں ہی کرے گا. جگت لگا کے نہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں پھر ایک بندہ آ گیا, اب وہ بیٹھنے لگا, تو میں نے اس کو کہا یار ذرا مستورات ہیں, پردہ کرتی ہیں. اس نے کہا ساڑھی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری ٹانگیں ٹوٹی بھی نہیں, ہم کھڑے ہو کے سفر کر لیں گے. تو مجھے لگا یار کوئی سیدھی بات ہی نہیں کرتا نا کوئی آدمی, جب بات کریں گے تھوڑا ٹیڑھی میڑھی نا گھما کے کرتے ہیں. گھما کے تو خوش مزاج لوگ ہیں, میرا خیال ہے صحتیں اچھی ہیں, تو بس ہر بات کو نا ایک مزاج کے اس میں مزاج اور ایک دوسرے کو ٹائم دینا, مہمان نوازی. بلکہ میں مہمان نوازی تو حد درجے کی ہے, اس میں تو میں تھوڑا سا کراچی والے ناراض نہ ہو مجھے اس بات سے. نہیں دیکھیں, کراچی میں ایک بخل ہے. کراچی میں ایک سخاوت یہ ہے کہ جہاں کوئی چندہ دینے کا مسئلہ ہوگا, مدارس کو, یا زلزلہ آیا ہے, سیلاب, اس میں تو کراچی والوں کے سینے کھلے ہیں. مہمان نوازی میں مجھ سمیت میں بھی اس میں داخل, ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, مہمان آگے بیٹھ جائے, مہمان آگے نہیں کراتے, چائے کا نہیں پوچھیں گے جاتے ہوئے, جب مہمان اٹھ رہا ہے نا اس لیے کہ تاکہ چلا جائے, ہاں چائے تو پی لے. ہاں, تو وہ مہمان بولتا ہے کہ آپ کے چائے مہمان خود بناتے ہیں؟ تو بنا کے لے کے آ بھائی. بلکہ بعض دفعہ تو کسی کو بھگانا ہوتا ہے, آپ چائے تو نہیں پیئیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں چلیں پھر ٹھیک ہے مجھے اجازت. ہاں, تو وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب, ٹائم کیا ہوا, ٹائم, ابے بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی غلط چیز ہے پنجاب میں, پنجاب میں اور کے پی کے میں. اس بارے میں لوگوں کے دل بڑے کھلے ہوئے ہیں. تو لیکن ویسے کراچی قربانی میں اور دینی کاموں پہ خرچ کرنے میں, اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہماری کنٹری میں, تو اس میں کراچی میرا خیال ہے سب سے آگے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.